نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ قال للملأ حوله، فرعون اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے بولا، درباریوں سے بولا، ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ بڑا دانا اور ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے۔ اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کسی کے خلاف الزام لگایا جائے وہ بھی ناکافی ہو تو پھر کافر لوگ یہ شوچہ چھوڑتے ہیں کہ یہ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ تو فرعون نے بھی یہی شوچہ چھوڑا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ملک سے نکال دیں۔ فماذا تأمرون، اے میرے درباریوں تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو، بتاؤ میں کیا کروں۔ قالوا، فرعون کے درباری بولے، ارجہ واخاہ، موسیٰ علیہ السلام کو یہی روک لو اور ان کے بھائی کو بھی روک لو۔ وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو جو جائیں اور مختلف شہروں سے بڑے ہی سمجھدار ماہر جادوگر لے کر آئے۔ یاتوک بکل سحار علیم، وہ تمہارے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لے کر آئے۔ فجمع السحرۃ، سحرہ ساحر کی جمع ہے، پس جادوگر جمع کر دیے گئے۔ لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وعدے پر۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہو گئے، یعنی یہ تحقیق کرو کہ سارے لوگ آ گئے تاکہ اب مقابلہ شروع ہو۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ جادوگر غالب آ جائے۔ مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ جادوگروں کا مقابلہ ہے، اگر ہمارے جادوگر غالب آ گئے تو ہم انہیں اپنا پیشوا بنا دیں گے۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، وہ فرعون سے بولے، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا، ہمیں کوئی اجرت ملے گی، کوئی انعام ملے گا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں۔ وانکم اذا لمن المقربین، بے شک اس وقت تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے خاص الخاص میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے اجازت طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دو اور دکھاؤ تمہیں کیا دکھانا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، بس انہوں نے اپنی رسیوں کو، لاٹھیوں کو پھینک دیا جو کئی من کی تھی اور کئی اونٹوں پر وہ لاد کر آئے تھے۔ وقالوا بعزت فرعون، اور وہ بولے فرعون کی قسم، کیونکہ وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے، اس کی قسمیں کھاتے تھے، انا لنحن الغالبون، بے شک ضرور ہم ہی غالب ہوں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا۔ فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو فوراً وہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور ان کی ساری بناوٹوں کو وہ نگل گئی، یعنی جادو کا زور انہوں نے ختم کیا اور ساری لاٹھیاں اور رسیوں کو اس اژدہے نے نگل لیا۔ فألقي السحرة ساجدين، بس جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ قالوا، وہ بولے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال، فرعون بولا، آمنتم له قبل ان آذن لكم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ ضرور تمہارا استاد ہے، تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ تم لاٹھی سے چھوٹے چھوٹے سانپ بناتے ہو، یہ لاٹھی سے بہت بڑا اژدہا بناتا ہے، اور تم سب ایک ہی ہو، اور تم نے ایک سازش کی، ایک پلاننگ کی جس سے ہمیں بہکانے کی کوشش کی، یعنی گویا کہ وہی طریقہ کار کہ لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے
ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ حق اور باطل میں لوگ فرق نہ کر سکیں اور ان کے سامنے سے حق اوجھل ہو جائے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس ضرور ان قریب تم جان لو گے کہ میں تمہیں کیسی سزا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں اپوزٹ سائڈ کے ہاتھ اور پاؤں کو، مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کو ضرور بضرور کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اب آپ سوچیں کسی کا دایاں ہاتھ بازو سے کاٹ دیا جائے اور بائیں ٹانگ اس کی ران سے کاٹ دی جائے. اب وہ تڑپ رہا ہے تو تڑپتے ہوئے اس کو درخت پر رکھا جائے اور کیلیں ٹھوک ٹھوک کر اسے ہلاک کر دیا جائے. کسی اذیت ناک موت ہے. اور پھر اس کی لاش کو 3 دن تک اسی طرح رکھا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. مگر انہیں جنت کے وہ نظارے دکھا دیے گئے تھے. وہ جانتے تھے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر شہید کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. حدیث پاک میں فرمایا، جو ہم کئی مرتبہ سن چکے، کہ شہید کو تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. تو وہ شہادت کی لذت کو محسوس کر چکے تھے، یعنی انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ شہادت ایک عظیم الشان سعادت ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، فرعون نے دھمکی دی اور ضرور بضرور میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ، یہ بولے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، تجھے جو کرنا ہے کر لے. ہم نے تو جنت کے وہ نظارے کیے ہیں کہ ہم تڑپ رہے ہیں کہ جلدی اس دنیا سے جائیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، اس وجہ سے ہم پر کرم ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. تیری قوم میں سے ہم سب سے پہلے ایمان لائے، اب ہمیں دیکھ کر کئی لوگ ایمان لا رہے ہیں اور لائیں گے، تو یہ شمع جلتی رہے گی اور ہم پر بہت زیادہ کرم ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لے آئے.